سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں ہر وقت یہ فکر دامنگیر ہے کہ ہم رزق کیسے تلاش کریں گے. میرے بھائیو، اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، وہ اعمال ہم کرنے شروع ہو جائیں گے. ان اعمال کے بدلے اللہ نے اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ ان اعمال کا لحاظ تم رکھو گے، اللہ تعالیٰ برکت والا پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمائیں گے. وہ کچھ اعمال عاجز آپ کے سامنے رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے حلال رزق کے دروازے ہم پر بھی کھولے، اور ان اعمال کو کرتے ہوئے ہم اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال سکیں. پہلا عمل جو کشش رزق کے لیے، جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جس سے بند تالے کھلتے ہیں، میرے بھائیوں، پہلا عمل کیا ہے کہ نماز کا اہتمام. نماز کا اہتمام جو بندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو، میں تمہارے رزق کا بندوبست کرتا رہوں گا. ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اللہ کہتے ہیں میں تم سے رزق نہیں مانگتا، تم نماز پڑھو اور اسی کے ساتھ جمے رہو، اس کے ساتھ نتھی ہو جاؤ نماز کے ساتھ، میں تم سے رزق کا طالب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقک، تم نماز پڑھتے رہو گے، مجھے رزق کی ضرورت نہیں، تمہارے نماز کو میں پسند کر کے میں تمہیں رزق بھی دیتا رہوں گا. میرے بھائی، ہم نے تو دکان کو رازق سمجھ لیا تھا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ نظر آ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھو نہیں بلکہ اس کے ساتھ نتھی ہو جاؤ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے ساتھ چمٹ جائیں، بالکل نتھی ہو جائیں، نماز کے ساتھ نتھی ہو جاؤ گے. نحن نرزقک، پھر میں تمہیں رزق دیا کروں گا. تو یہ نماز کا اہتمام رزق کے حصول کی پہلی چابی ہے، یہ پہلا دروازہ ہے رزق کا، کہ جو بندہ بھی نماز کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں پھر تمہیں رزق عطا فرماؤں گا. میرے بھائیو، رزق کے حصول کے لیے دوسرا عمل وہ ہے استغفار کرنا. جو بندہ بھی کثرت استغفار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وسعت رزق عطا فرمائیں گے، اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، لیکن استغفار شرط ہے. میرے بھائیو، ہم ویسے لوگ ہیں کہ صبح شام اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں. اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ بھی کبیرہ کر رہے ہیں. احساس ہی چلا گیا ہمارے ذہن سے کہ ہم کس خالق کی، کس رازق کے حکموں کو توڑ رہے ہیں. جس کا کھاتے ہیں اس کا تو گیت گانا چاہیے، لیکن ہم اللہ کے کھا کر اور اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، تجھے اگر احساس ہو گیا نا کہ تو میرے حکموں کو توڑ رہا ہے، یہ احساس تیرے دل میں جب پیدا ہو گیا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. نہ صرف معاف کروں گا، پھر تمہیں بہترین رزق بھی عطا فرماؤں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم گناہوں کی بخشش طلب کرو، کسی ایسی ذات سے تم طلب نہیں کر رہے، اس ذات سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہو کہ جو اگر تمہیں احساس ہو گیا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہو کان غفارا، جب نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری معافی کو قبول نہ صرف کرے گا بلکہ تمہارے اوپر رحمت والی بارش برسائے گا، تمہاری کھیتیاں بھی ہری بھری ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اکبر، پھر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مضبوط کرے گا. کس چیز کے ساتھ؟ مال و منال کے ساتھ. میرے بھائیو، یہ استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جب تم گناہ کر بیٹھو تو استغفار کرو گے، استغفار کی وجہ سے میں تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، تمہارے اوپر بارشیں بھی برساؤں گا، اور پھر وہ یمددکم باموال، تمہاری مدد کروں گا مالوں کے ساتھ.
لیکن آج کئی دن گزر جاتے ہیں میرے بھائیوں، ہم استغفار نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ بیماری نے ہمارا گھر دیکھ لیا، پتہ نہیں کون سا گناہ کر بیٹھے ہیں کہ رزق بالکل بند ہو گیا۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی بہتات ہے اور زبان سے ہم ایسے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، جیسے یہ تو بالکل گناہوں سے پاک ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح شام اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، لیکن احساس نہیں کہ کریم رب کے حکموں کو توڑ کر ہم اپنے کریم رب کو ناراض کر بیٹھے اور رزق سے بے برکتی شروع ہو گئی اور رزق گھٹنا شروع ہو گیا۔ اس لیے یہ جو استغفار کرنا ہے یہ بھی رزق کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ صبح استغفار کریں اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کریں۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ عاجز بھی کرے گا، آپ بھی استغفار کو شروع کریں۔ تیسرا عمل کیا ہے کشش رزق کے لیے؟ وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ہم نے کو اپنے پاس سے خرچ کرنا ہے، جس نے دیا اس کو دینا ہے واپس، اس کی مخلوق کو میں بانٹنا ہے۔ یہ انفاق سبیل اللہ بھی رزق بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔